الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب اس وقت دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کس طریقے پر ہو، ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ دور ہوں اور اخلاق حمیدہ سے ہم متصف ہوں، اچھے اور نیک انسان بنیں، اور یہی محنت پورے عالم میں کی جائے کہ یہاں کا رہنے والا ہر مسلمان نیک بن جائے، اخلاق حمیدہ کا بہترین نمونہ بنے۔ اس کے لیے اللہ والوں کے ساتھ ربط اور ارتباط ہوتا ہے، مشائخ بزرگان دین کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، تاکہ اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق، بری عادتوں سے انسان توبہ کرے اور ایک اچھا پاکیزہ خود بھی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے اور کسی دوسرے انسان کو نقصان اور تکلیف سے بچائے، ایسا انسان بن جائے۔ تو الحمدللہ اسی نسبت پر ہم اور آپ جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو بے پناہ قبول فرمائے۔ اس وقت اس مختصر پروگرام کا افتتاح قرآن کریم کی تلاوت مبارکہ سے کر رہے ہیں۔ حافظ عبدالجبار جو اسی اسلامک تربیہ اکیڈمی کے طالب علم ہیں، وہ انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اس روح پرور قرات کے بعد اس میں جو خاص طور پر انسان کو تعلیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت جس کا اہم ترین مرکز نماز ہے اس کا اہتمام کرے. دنیا میں مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. کوئی مصیبت کوئی تکلیف آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم بھی ایک دن اسی کے پاس جانے والے ہیں. ایسا عجیب و غریب سبق ہے کہ اگر انسان اس کو سیکھ لے تو صبر اور تسلیم کی کیفیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد ایک نعت اسی ادارے کے ایک طالب علم عادل محمود آپ کے سامنے نعت پیش کریں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ. یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ. بلا جانے کیا جامو مینائے عالم بلا جانے کیا جامو مینائے عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ. یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ. یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ ہو مد نظر احترام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہے چہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہے چہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. یہ جو اشعار پیش کیے گئے ہیں یہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہیں، جن کو آپ نے حضرت کی تشریف آوری کے وقت بھی بارہا سنا ہوگا. ماشاءاللہ ایسا عجیب و غریب کلام ہے کہ جس میں حضرت نے مدینہ منورہ سے ہر انسان کو کیسی محبت اور کیسا تعلق ہونا چاہیے اس کو پیش کیا. اس میں ایک دو اشعار تو بہت ہی عجیب و غریب ہیں، جیسے یہ کہا گیا کہ بھائی سکون دل سکون جہاں تم کہاں تلاش کرتے ہو. آج دنیا جو ہے وہ ہر جگہ سکون کی تلاش کے اندر ہے، مگر اس کے ایک ہی مصرعے میں دل کو بلکہ دنیا کو سکون کس طریقے پر حاصل ہو اس کا طریقہ بتا دیا کہ انسان غلام مدینہ بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے تو انشاءاللہ نہ صرف انسان کو بلکہ پوری دنیا میں سکون و چین عطا ہو جائے گا. اللہ تعالی حضرت کے علوم و معارف کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ حضرت عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور حضرت کے علوم سے ملفوظات سے یہاں بہت سے لوگوں کو بڑا نفع محسوس ہوا ہے. جگہ جگہ ان کی مجلسی اور ان کے بیانات کا ایک سلسلہ چلتا رہا. الحمدللہ لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے. تو انہی کے ملفوظات الحمدللہ کتابوں کے اندر موجود ہیں اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی اللہ والے سے ملاقات نہ ہو سکتی ہو، ملاقات ہونا مشکل ہو یا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس کے بعد جو چیز ان کی ہے وہ ان کے ملفوظات اور بیانات ہیں. آدمی عقیدت محبت کے ساتھ ان کے ملفوظات کو سنے پڑھے اور اس کا اثر لے گا تو انشاءاللہ وہی نفع اور فائدہ ہوگا جو ان کی زندگی میں ہوا کرتا تھا. تبھی تو الحمدللہ حضرت حیات ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک نہیں ہیں، کچھ دور ہیں، لیکن پھر بھی حضرت موجود ہیں اسی عالم میں. اور جب اطلاع دی جاتی ہے حضرت فکر فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اس وقت ہمارے سامنے
ان کے ملفوظات سنانے کے لیے حضرت ہی کے ایک خلیفہ اور مجاز بیعت حضرت مولانا عبدالاول صاحب جو ماشاءاللہ عزیز استعداد علماء میں ہیں، وہ آپ کے سامنے حضرت کے کچھ ملفوظات پیش فرمائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. بزرگان محترم، ہم اس وقت جو ہے اس بابرکت مجلس میں جو حاضر ہوئے ہیں وہ خاص طور سے ہم میں سے بہت سو کے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا محمد حکیم اختر صاحب مجدد اللہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دادے قائم فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے علوم سے، ان کے فضول سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائیں. انہی کی نسبت کے اوپر ان کے یہاں بہت سارے متوسلین، متعلقین اور مریدین اور مجازین بھی جمع ہیں، تو ظاہر اعتبار سے بظاہر یہ مجلس چاہے چھوٹی بھی نظر آئے، لیکن الحمدللہ میں یوں کہوں گا کہ یہ مجلس برکتوں کے اعتبار سے انشاءاللہ بہت بڑی اور اللہ کے نزدیک انشاءاللہ بڑی مقبول ثابت ہوگی. میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی سورہ فجر کی آخری آیتوں کو تلاوت کیا ہے. ان آیتوں کے متعلق اجمالی طور پر تو آپ سارے حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ جس وقت ایک مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اس کو ندا دیتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اب تو مطمئن ہے. کہ اب تک آدمی جب اس دنیا کے اندر ہوتا ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو ہے وہ تو معصوم ہے. ان کے علاوہ کسی کے متعلق چاہے کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا قطب غوث کیوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوگا. تو آخری وقت کے اوپر، اور یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے جو بڑا ہی معتبر، اور اسی پر جو ہے آئندہ پوری زندگی کا مدار ہوتا ہے، نجات کا یا اس کے برعکس کا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندے کو جو ہے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اے نفس اب تجھے اطمینان ہو جانا چاہیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو خود بھی خوش ہے اور وہ بھی تیرے سے خوش ہے. کتنی خوشی کی اور مبارک گھڑی ہوگی اس وقت فرشتہ جو ہے ایک مومن بندے کو یہ سنائے گا. مجھے جو بات سنانی ہے وہ اس کے بعد والی آیت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آگے مزید یہ سناتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، تو میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کا تذکرہ بعد میں کیا اور اپنے بندوں کا تذکرہ پہلے کیا. جنت کے اندر جو جائیں گے، جو اہل جنت ہوں گے، وہ سب کے سب مؤمنین، متقین، پرہیزگار بندے ہوں گے. تو گویا اپنوں کے اندر جانے کے اندر جو خوشی ہے وہ جنت میں جانے سے بھی زیادہ خوشی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بیان فرمایا. تو الحمدللہ اس مجلس کے اندر جتنے چہرے نظر آتے ہیں ان سب کو ہمارے حضرت کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے. اس لیے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سب ایک ہی ہے. تو اپنی مجلس میں شریک ہونے کا جو لطف ہے وہ لطف بھی ہمیں اس وقت حاصل ہو رہا ہے. چنانچہ اس کے بعد جو ہے حضرت کے ملفوظات میں سے جو عنوان ہے، عنوان بھی بہت اچھا ہے، اہل اللہ کی محبت اور صحبت میں جنت کا لطف ہے. حقیقت یہی. چنانچہ حضرت آگے فرماتے ہیں
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ آگے حضرت خود فرماتے ہیں، احقر کا فارسی شعر ہے، میسر چوں مرا صحبت بجان عاشقاں آید، میسر چوں مرا صحبت بجان عاشقاں آید، ہمیں بینم کی جنت بر زمیں ز آسماں آید۔ جس کا ترجمہ یوں ہے، جب کبھی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت آسمان سے زمین پر آ گئی۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عارف رومی فرماتے ہیں، بوستان عاشقاں سرسبز باد، آفتاب عاشقاں تابند باد۔ اے خدا آپ کے عاشقوں کا باغ ہمیشہ سرسبز اور ہرا بھرا یعنی سدا بہار رہے، اور آپ کے عاشقوں کا آفتاب ہمیشہ روشن اور چمکتا رہے۔ اہل درد و محبت اللہ والے جہاں ہوں، زندگی وہاں پرکیف اور پربہار گزر جاتی ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے۔ اللہ کی محبت اور ان کے نام میں ایسی مٹھاس ہے کہ جس کے قلب کو یہ نصیب ہوتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے دل این شکر خوشتر یا کے شکر سازد، اے دل این شکر خوشتر یا کے شکر سازد، اے دل این قمر خوشتر یا کے قمر سازد۔ ترجمہ یوں ہے، اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا خالق اور شکر کا بنانے والا، اے دل یہ چاند زیادہ روشن ہے یا چاند کا بنانے والا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، عقلی استدلال، جنت مخلوق ہے تو جنت کے خالق کے نام میں جنت کا لطف آنا کیا بعید ہے، بلکہ جنت سے بڑھ کر لطف اس کے نام میں آتا ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں، نام اونچوں بر زبانم می ربد، ہر بنے منہ از اصل جوے شبد۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں ایسی مٹھاس ہے کہ جب ان کا نام پاک زبان پر جاری ہو جاتا ہے تو میرے بدن کے بال بال سے شہد کے دریا جاری ہو جاتے ہیں۔ آخر کو ایک شعر یاد آیا، حضرت فرماتے ہیں، زندگی پر کیف بائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف بائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ احقر کا دوسرا شعر، ہر تلخی فراق حسینہ نے کائنات، اپنے میٹھا سے ذکر سے شیریں بنا دیا۔ تیسرا شعر، ہر لمحہ حیات گزارا ہم نے، ہر لمحہ حیات گزارا ہم نے، آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر۔ پھر سوچئے کہ جب اللہ والوں کے دل میں جنت کے خالق کا نور خاص جلوہ آفری ہیں تو ان کا قلب سرچشمہ لذات کائنات نہ ہوگا اور ان کے پاس بیٹھ کر جنت کی بہار نہ معلوم ہوگی۔ حافظ شیرازی کا یہ شعر نہ پڑھو گے۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں، چوں حافظ گشت بے خود کے شمارد، چوں حافظ گشت بے خود کے شمارد، بیک جو مملکت کا اس کے راہ۔ جب حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست اور شاد ہوتا ہے تو پھر تمام عالم اور کائنات کے تخت و تاج نگاہوں سے گر جاتے ہیں، مملکت کاؤس کے کو ایک جو کے برابر بھی شمار نہیں کرتے۔ مصاحب خورشید ستاروں کو نگاہ میں کب لا سکتا ہے؟ چنانچہ شعر ہے، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ایک جنت دنیا میں عطا فرماتے ہیں اور ایک جنت آخرت میں، دو جنت عطا فرماتے ہیں، ایک دنیا کی جنت ہے اور آخرت کی جنت ہے۔ دنیا میں جنت تعلق مع اللہ کی لذت ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کا جو لطف، اس کی جو لذت ہے، یہ ایک جنت الگ ہے، اور آخرت کی جنت لقائے مولا اور دیدار حق کی لذت ہے۔ چنانچہ عربی عبارت یوں ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ قال بعض الصوفیہ جنت معجلۃ فی الدنیا بالحضور مع المولا
وجنة مؤجلة في الآخرة بلقاء المولى والدرجات العلا، کہ ایک جنت دنیا میں توفیق ذکر اور اعمال صالحہ کی حلاوت کی ہوتی ہے، اور ایک جنت ترک معاصی کی حلاوت اور لذت کی ہوتی ہے، کیونکہ معاصی انسان کو دوزخ کی الفت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں جنت لعمل الطاعہ و جنت لترک السیئہ، اور بعض بزرگوں نے اور بھی کہا ہے وقیل جنت للثواب بطریق العدل و جنت للاقتراب بطریق الفضل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عدل کے طور پر ایک جنت عطا فرمائیں گے کہ مومن نے اس دنیا کے اندر بہت تکلیفیں برداشت کی، اس کے عوامر کو بجا لائے، اس کے نواحی سے بچا، تو ایک جنت اس کے اللہ تعالیٰ عدل کے طور پر عطا فرمائیں گے، اور دوسری جنت جو ہے اس کے اعزاز اور اکرام میں فضل کے طور پر عطا فرمائیں گے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں دوستوں کی ملاقات کے لیے جنت الگ ہوگی۔ ایک زمانے تک آ کر سوچا کرتا تھا کہ جنت میں جب کسی سے ملنا ہوگا اور وہ جنتی وہاں اپنی حوروں کے ساتھ مشغول ہوگا تو ملاقات کے اندر تاخیر ہوگی، لیکن تفسیر روح المعانی میں دیکھا کہ ہر جنتی کو دو جنت ملے گی، دوستوں کی ملاقات کی جنت الگ ہوگی اور حوروں کے ساتھ رہنے کی جنت الگ ہوگی۔ چنانچہ آگے آپ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَقِيلَ إِحْدَاهُمَا مَنْزِلُهُ وَمَحَلُّ زِيَارَةِ أَحْبَابِهِ لَهُ وَالْأُخْرَى مَنْزِلُ أَزْوَاجِهِ وَخِدَمِهِ، کہ ایک جنت اپنے رہنے کے لیے اور اپنے دوستوں کی ملاقات کے لیے ہوگی، اور ایک جنت اس کی بیویوں اور خادموں کے لیے ہوگی۔ جنت کی ایک خاص بہار حق تعالی شانہ اپنا کلام خود سنائیں گے۔ ان اہل الجنت يدخلون على الجبار كل يوم مرتين فيقرأ عليهم القرآن، کہ اہل جنت ہر روز 2 مرتبہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ جلالت شان میں حاضر ہوں گے، اور حق تعالی شانہ اپنا کلام خود تلاوت فرمائیں گے، اور اہل جنت موتی یاقوت زبرجد کے منابر پر بیٹھے ہوں گے، اور جنت کی کسی نعمت میں ایسا لطف محسوس نہ کریں گے جیسا کہ حق تعالی شانہ کی تلاوت سے محسوس کریں گے۔ گویا بزبان کے اٹھیں گے جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت مجدد اللہ العالی نے خاص طور سے حسن خاتمے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان اعمال کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حقیقت یہی ہے کہ جس آدمی کی موت ایمان کے اوپر آ جائے بس وہ کامیاب ہے، اور کوئی آدمی کتنی بھی محنت کرے لیکن محنت کرنے کے بعد بھی خدا نخواستہ اگر اس کا سوء خاتمہ ہو گیا، موت کے اوپر ایمان نہ آئی، تو ایسی صورت میں دنیا بھر کی جتنے مجاہدات کے ہوں گے، جتنے ریاضتیں کی ہوں گی، عبادتیں کی ہوں گی، وہ سارے کی ساری بیکار جائیں گی۔ چنانچہ کلام پاک میں بھی خود اس کا تذکرہ ہے عاملۃ ناصبہ، کہ بہت سے عمل کرنے والے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بہت تھکایا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جیسے کہ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے سادھو سنت اور اسی طرح جو ہے خود عیسائی کے پہلے جو بڑے بڑے پوپ ہوا کرتے تھے، آج کل کے پوپ کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو شہوت و لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن پہلے جو ہوتے تھے پادری ہوا کرتے تھے اور راہب ہوا کرتے تھے، اور رہبانیت کی ابتدا انہوں نے ہی کی تھی عام طور پر، کہ آبادی کو چھوڑ کر ویرانوں میں چلے جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں جا کے اللہ کی یاد میں ایسے مشغول ہو جایا کرتے تھے کہ دنیا معافیہ سے بالکل بے خبر۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں یہ سارا کرایا جو ہے اکارت اور بیکار جائے گا۔ چنانچہ حضرت آگے فرماتے ہیں استقامت اور حسن خاتمے کے لیے 9 مدلل نسخے ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہے قرآن و حدیث سے اس کی دلیل بھی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد الحاح سے یہ دعا کرنا، یعنی ایک تو آدمی ایسے دعا پڑھ لیتے ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں ایک دستور یہی ہو گیا ہے کہ امام صاحب زور سے دعا پڑھ لیتے ہیں اور مقتدی جو ہیں پتہ بھی نہیں کہ آمین بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اور آمین کہنے کا موقع بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ بہت سے موقع تو ایسے ہوتے ہیں جس میں آمین کہنے کا موقع بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں کچھ اور الفاظ کہنے چاہیے کہ ہاں اے خدا تو ایسا ہی ہے، ان ہے بے شک ہے، لیکن بہرحال ایک رواج ہے تو وہ پڑھ جاتے ہیں، تو پڑھنا نہیں۔ حضرت بھی فرماتے الحاح کے ساتھ۔ ہاں یہاں تقریباً جتنے علماء بیٹھے ہوں گے ان سب کے براہ راست استاد ہوں گے یا بالواسطہ ضرور استاد ہوں گے۔ دعویل جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے
جو ہم سب کے تقریباً استاد ہیں، وہ حضرت کے ساتھ ایک نہیں بارہا جب سلام پھیرنے کے نماز ساتھ پڑھی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد وہ جب اپنی دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے جو ہے اتنی عاجزی اور تواضع کے ساتھ جو ہے دعا مانگتے تھے کہ اس کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اور اپنی ماں سے رو رو کے کیسے مانگتا ہو، اس انداز میں مانگتے تھے. تو حقیقت یہی ہے، ہم نے ہمارے بڑوں کو جو دیکھا ہے وہ اسی انداز میں دیکھا ہے. اسی طرح ہمارے استاد حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جامعہ دابیل کی مسجد کے اندر مغرب اور عشاء کے درمیان میں جب طلبہ اپنے مطالعے کے اندر مشغول ہوا کرتے تھے، حضرت جو ہے ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی لمبی دعا مانگا کرتے تھے، اور بہت سی مرتبہ طلبہ کو فرمایا بھی کرتے تھے کہ جس کو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا آ جائے تو دعا کے اندر کیا لطف ہے، اگر وہ اس کو مل جائے تو بس وہ دعا مانگتا ہی رہے. چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ والوں کو اس طرح دیکھا بھی ہے. تو حضرت بھی یہاں فرماتے ہیں کہ الہا کے ساتھ یعنی حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ دعا پڑھے. ایک تو یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. حضرت فرماتے ہیں ترجمہ تفسیر از بیان القرآن، یہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے، ٹیڑھا نہ کر دیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاص عطا فرما دیجیے، اور وہ رحمت یہ ہے کہ راہ مستقیم پر ہم قائم رہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استقامت اور حسن خاتمے کی درخواست کا بندوں کے لیے سرکاری مضمون نازل فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں تعلیم دی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح درخواست کریں. آگے حضرت فرماتے ہیں اور جب شاہ خود درخواست کا مضمون عطا فرمائے تو اس کی قبولیت یقینی ہوتی ہے، لہذا اس دعا کی برکت سے استقامت اور حسن خاتمہ انشاءاللہ ضرور عطا ہوگا. تفسیر روح المعانی میں سے اس آیت کے متعلق کچھ اہم نقطے تحریر کیے جا رہے ہیں، جس کے پیش نظر اس دعا کا لطف کچھ اور ہی محسوس ہوگا. یہاں رحمت سے مراد استقامت علی الدین ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. وہب لنا من لدنک رحمہ کا جو لفظ ہے اس کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد استقامت علی الدین ہے. قال الآلوسی السید محمود بغدادی فی الروح المراد بہذہ الرحمہ التوفیق للاستقامہ علی طریق الحق. اور وہب کے بعد لنا اور من لدنک دو متعلقات نازل فرما کر اصل مطلب یعنی نعمت استقامت جس کو الرحمت سے تعبیر کیا ہے فاصلہ کر دیا. یعنی حضرت فرماتے ہیں کلام پاک کی آیت میں یوں ہے ربنا حب لنا رحمہ نہیں ہے بلکہ ربنا حب لنا ایک لفظ یہ ہے، دوسرا لفظ ہے ربنا حب لنا من لدنک. تو لنا اور من لدنک یہ دو لفظ درمیان میں بڑھا دیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اس طرح مانگ ربنا حب لنا من لدنک رحمہ. تو یہ دو متعلقات جو بڑھائے یہ کیوں؟ کہتے تشویقا للعباد تاکہ بندوں کے شوق میں اضافہ ہو جائے. اس کی مثال بھی حضرت دیتے ہیں جیسے باپ چھوٹے بچے کو لڈو دکھا کر ہاتھ کچھ اوپر کر لیتا ہے کہ پہلے تو ایسے دکھاتا ہے تو بچہ ہاتھ پھیلاتا ہے، باپ ذرا کچھ اور کرتا ہے تو بچہ لپک کر اس کو لے لیتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے بندہ بولتا ہے اللہ کے حب اے اللہ مجھے عطا کر، تو کیا عطا کر؟ پھر درمیان میں آ گیا لنا ہمارے لیے، تو اس کو اور شوق پیدا ہو کہ کیا؟ تو من لدنک تیرے پاس سے عطا کر، لیکن کیا عطا کر اس کو پہلے نہیں، اس کو اب ذکر کر رہے ہیں رحمتن کہ رحمت عطا کر. اور رحمت کا مفہوم جو ہے استقامت علی الدین. جیسے باپ چھوٹے بچے کو لڈو دکھا کر ہاتھ کچھ اوپر کر لیتا ہے تو بچہ شوق سے کودنے لگتا ہے. یہ قدر نعمت کا لطیف عنوان ہے. آگے لفظ ہبہ سے کیوں تعبیر کیا؟ یعنی کوئی اور لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال نہیں کیا. ربنا حب لنا فرمایا، اسألک نہیں، آتے کا لفظ نہیں فرمایا، اور کوئی لفظ نہیں. تو کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ حسن خاتمہ اور استقامت علی الدین دونوں نعمتیں مترادف ہیں، یعنی ایک الفاظ الگ الگ ہیں، مفہوم اس کا ایک ہی ہے اور لازم ملزوم ہے. بس یہ دو عظیم الشان نعمتیں جن کی برکت سے جہنم سے نجات اور دائمی جنت عطا ہو جاوے، یہ ہماری محدود زندگی کی ریاضات کا صلہ ہرگز نہیں ہو سکتی. اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کو اس اہم حقیقت سے مطلع فرما دیا. یہ خبردار اپنے کسی عمل کی معاوضہ کا تصور بھی نہ کرنا، یعنی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ استقامت علی الدین کی نعمت جو ہے ہمیں جو ہے ملی اس لیے ملی ہے
کہ ہم بہت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، بہت پابندی سے روزے رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہمارے مولا کی عطا ہے۔ یہ استقامت جس کو حسن خاتمہ لازم ہے، یہ وہ عظیم اور غیر محدود دولت ہے جو دخول جنت کا سبب ہے، جس کا تم کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ مثلا 80 برس کی نمازوں سے 80 برس کی جنت ملنے کا قانون اور ضابطے سے جواز ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے غیر فانی حیات کے ساتھ جنت کا عطا ہو جانا اور محدود عمل پر غیر محدود اجر اور انعام صرف حق کے رابطہ اور عطائے حق ہے۔ پس لفظ ہبہ سے درخواست کرو، کیونکہ ہبہ بدون معاوضہ ہوتا ہے، اور ہبہ میں واحد اپنے غیر متناہی کرم سے جو چاہے دے دے۔ آگے اور بھی نقطہ بیان فرماتے ہیں، علامہ عارضی رحمۃ اللہ اسی نقطے کو بیان فرماتے ہیں، وفی اختیار صیغۃ الہبۃ ایماء ان هذه الرحمہ ای ذلك التوفیق للاستقامۃ علی الحق تفضل محض بدون شائبۃ وجوب علیہ تعالی۔ آگے حسن خاتمہ کا دوسرا نسخہ اس دعا کا معمول بنا لیں جو حدیث پاک میں استقامت اور حسن خاتمے کے لیے کثرت سے پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو آدمی پڑھتا رہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ چنانچہ حضرت نے یا حی یا قیوم اور استغیث کی مزید تشریح اور تفصیل کی ہے، اس کو چھوڑ کر صرف اتنا ذکر کر دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم اور صدمہ اور کرب اضطراب لاحق ہوتا تو آپ اس ورد کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ ان انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر یقول یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ایک لمحہ بھی انسان نفس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس لیے جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہنا چاہیے۔ حسن خاتمے کا تیسرا نسخہ مسواک کرنا ہے۔ مسواک جو ہے یہ بہت چھوٹی عمل ہے، بہت آسان بھی ہے، لیکن عام طور پر جو ہے اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ علامہ شامی ابن عابدین رقم تراز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلاۃ بسواک افضل من 70 صلاۃ بدون سواک۔ مسواک والے وضو سے جو نماز ادا کی جائے اس کا ثواب 70 گنا ان نمازوں سے زیادہ ہوگا جو بغیر مسواک والے وضو سے پڑھی جائے۔ سنت مسواک کی برکت سے موت کے وقت کلمہ شہادت یاد آ جائے گا۔ ومن منافعہ تذکیر الشہادت عند الموت رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حسن خاتمے کا چوتھا نسخہ ایمان موجودہ پر شکر۔ کلام پاک میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، آدمی اس کا شکر ادا کرتا رہے تو انشاءاللہ حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ حسن خاتمہ کا پانچواں نسخہ بد نظری سے حفاظت۔ بد نظری سے حفاظت پر حلاوت ایمان عطا ہونے کا وعدہ ہے، اور حلاوت ایمان جب دل کو ایک مرتبہ عطا ہو جائے گی تو پھر کبھی واپس نہ لی جائے گی۔ بس حسن خاتمے کی بشارت اس عمل پر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه۔ یہ حدیث قدسی ہے جس کی تعریف مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس طرح فرمائی ہے، هو الحدیث الذي يبينه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلفظه وینسبه الى ربه۔ حدیث قدسی وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے بیان کرے اور نسبت اس کی حق تعالی شانہ کی طرف کرے۔ ترجمہ یوں ہے، تحقیق نظر ابلیس کے تیروں میں سے ذہن میں بجایا ہوا ایک تیر ہے۔ جس بندے نے میرے خوف سے اپنی نظر کو نامحرم لڑکی سے یا حسین لڑکے سے محفوظ رکھا، اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ حسن خاتمہ کا چھٹا نسخہ اذان کے بعد کی دعا ہے، جس کو عام طور پر پڑھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو دعائے وسیلہ بھی کہتے ہیں، اذان کے کلمات کا جواب دیجئے، پھر جب اذان ختم ہو آپ درود شریف پڑھ کر دعائے وسیلہ پڑھیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہاں تک بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت آگے فرماتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد، یا آخری جملہ مسند امام بہقی کے اندر ہے۔ اس دعا پر وعدہ ہے کہ حلت لہ شفاعتی،
بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. اور جب اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں حسن خاتمے کی بشارت موجود ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کافر کو نہیں ہے بلکہ مؤمنین کے لیے ہے. حسن خاتمہ کا نسخہ نمبر 7 اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا اور ان سے محبت کرنا صرف اللہ کے لیے ہے. اور اس میں حضرت جو ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص مجلس ذکر میں صالحین اور اہل اللہ کے مجمع میں کسی حاجت سے جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے ان ذاکرین کی مغفرت کا اعلان فرمایا تو ایک فرشتے نے کہا کہ یا اللہ مگر فلاں شخص تو کسی ضرورت سے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا اور وہ خطا کار بھی ہے، یعنی اچھا بھی نہیں ہے، نیت بھی اس کی اچھی نہیں تھی کہ خاص اسی مجلس میں آیا ہو، تو جاتے جاتے ایسے ہی بیٹھ گیا. ارشاد ہوگا ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، یہ ایسے مقبولان حق ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم اور شقی نہیں رہ سکتا. وَلَهُ قَدْ غَفَرْتُ، میں نے اس کی بھی بخشش کر دی. اتنی فضیلت کی بات ہے. دوسری روایت جو ہے جس میں یوں ہے کہ 3 باتیں ہیں. بخاری اور مسلم میں ہے کہ 3 خصائل جس میں ہوں گے وہ ان کی برکت سے ایمان کی حلاوت پائے گا. نمبر 1 اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کائنات سے زیادہ محبت ہوں. دوسرے جو کسی بندے سے محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. نمبر 3 جو ایمان عطا ہونے کے بعد کفر میں جانا اتنا ناگوار سمجھے جیسا کہ آگ میں جانے کو ناگوار سمجھے. اتنی ایمان سے محبت ہو، ایمان اس کو اتنا محبوب ہو جائیں. ایمان پر خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ محبت اللہ والوں ہی کے ساتھ اعلیٰ اور کامل درجے کی ہوتی ہے. بس اس کا کامل نسخہ کسی اللہ والے سے محبت کرنا ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں ایمان کی حلاوت جب ایک مرتبہ عطا ہو جاتی ہے تو کبھی واپس نہیں لی جاتی. یہ شاہی عطیہ ہے، شاہ کریم عطیہ دے کر کبھی واپس نہیں دیتا. بس اللہ والوں کی محبت سے حلاوت ایمان کا عطا ہونا اور اس پر حسن خاتمے کا عطا ہو جانا یہ بہت ہی واضح ہے. حسن خاتمے کا 8واں نسخہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. لہذا آدمی چاہے زیادہ نہیں 10 پینی ہی روزانہ نکال لیا اگر ایک بکس کے اندر تو بھی انشاءاللہ اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے اور وہ زیادہ خرچ کرے گا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. حسن خاتمے کا نسخہ نمبر 9 اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنا ہے اور محبت کے اعمال اختیار کرنا ہے، اور ان دونوں کا ذریعہ اہل محبت اللہ والوں سے محبت کرنا ہے. حدیث نبوی میں ارشاد ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، کہ اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں اور ایسے لوگوں کی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں یعنی اللہ والے، اور ایسے عمل کی جس عمل کی وجہ سے آپ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. تو یہ 9 نسخے ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور حسن خاتمے کی دولت سے بھی نوازے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. ماشاء اللہ حضرت والا کے بہت سے ملفوظات ہم نے اس وقت سنے، خاص طور پر حسن خاتمہ کے نسخے. یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا حضرت والا تشریف لاتے تھے فجر کے بعد مغرب کے بعد جو بیان ہوتا تو اکثر اس میں کوئی نہ کوئی معمول وظیفہ ضرور بتاتے تھے. 3 عقول کا وظیفہ، سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کا وظیفہ، سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کا وظیفہ. اس سے انسان کے جان و مال کی، اہل و عیال کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان مختصر وظائف پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد ایک نظم جو ہے حکیم صاحب دامت برکاتہم ہی کی ہے، ادارے کے ایک طالب علم تنویر محمود آپ کو سنائیں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آجو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آج
جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں۔ جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں، ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں۔ غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں۔ آپ کا ہم بس اور کسی کا نہیں، آپ کا ہم بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں، کوئی لیلا نہیں، کوئی محمل نہیں۔ کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دہل، کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دہل، تیری الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں، تیری الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آج جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں۔ اللہ والوں کی صحبت جو آدمی حاصل کرتا ہے تو پھر واقعی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم پیدا ہوتا ہے، وہی غم غم کے لائق ہے، ورنہ پھر صرف مال اور اولاد اور دنیا کے غم کے اندر انسان مبتلا رہتا ہے اور اس کا کوئی حاصل نہیں۔ یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور دنیا کے لیے جو غم کیا جائے وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ بڑا عجیب حکیمانہ شعر ہے، اہل دل کی صحبت جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں۔ دل تو بہت ہیں، ہر انسان دل لے کر آتا ہے، لیکن اللہ کی نسبت والا جو دل ہو، اصل دل کہلانے کے لائق وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایسا ہی دل بنا دے، اللہ والا دل بنا دے، پختہ اور پکا دل بنا دے۔ بس اللہ تعالیٰ کی اسی صفت پیدا ہو جائے کہ ہمارا دل مضبوط ہو جائے، ہم اس وقت جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت سے اور قوت اور فکر سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت والا کے
ایک خلیفہ جو اس رمضان میں بھی حضرت کی صحبت میں تشریف لے گئے تھے، حضرت مولانا ادریس صاحب جو دارالعلوم لیسٹر میں استاد حدیث ہیں اور ماشاءاللہ ذی علم علماء کے اندر ہے، وہ تشریف لائیں گے اور اپنے ملفوظات سے اور دینی باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ اصحابہ ازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلی علماء امتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قابل احترام حضرات علماء کرام اور میرے بزرگوں، عزیز دوستو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضرات علماء کرام کے سامنے کوئی بات میں عرض کروں، لیکن حکم کے تابع ہوں، یہاں تابع بن کر آیا ہوا ہوں اور تابع کو تابع داری ہی میں گویا کہ اس کی تابع داری ہی گویا کہ اس کی شان ہونی چاہیے، اس لیے میں حکم کے تحت یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، پوری امت کو، تمام اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ سے ڈر، جسے اصطلاحی لفظ تقوی بولا جاتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تو دل میں اللہ کا خوف کس طرح پیدا ہو اور یہ تقوی کی دولت کس طرح ہمیں نصیب ہو، دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس دار الاسباب میں کوئی ذریعہ ضرور ہوتا ہے۔ تو کون سا سبب اور کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے یہ تقوی کی دولت مجھے اور آپ کو، اہل ایمان کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو ایمان میں، اعمال میں، ظاہر و باطن میں صادق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صداقت کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان حضرات کے پاس جاؤ۔ رہا ہے کہ مجھے آپ کو کس طرح معلوم کہ یہ اللہ کے یہاں صادق ہیں، اپنے ایمان میں، اعمال میں صادق ہیں؟ تو حضرت والا کے ملفوظ میں یہی پڑھا کہ جس کو اپنے زمانے کے اولیاء سے طول صحبت نصیب ہوئی ہو اور زمانے کے اولیاء علماء ان کی تصدیق کرتے ہوں، تو یہ سمجھ لو کہ وہ صادقین میں سے ہیں۔ تو ایسے صادقین، ایسے اکابر سے جڑ جانا، اور جڑنے کا مقصد یہی ہو کہ یا اللہ ان بزرگوں سے سن کر اور ان سے، ان کی صحبت میں رہ کر، یا اللہ مجھے بھی کچھ تقوی کی دولت نصیب ہو جاوے، اس حسن نیت سے اگر لگا رہے گا تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ تقوی کی دولت مجھے اور آپ کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اور تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے ان اللہ مع المتقین، ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں ہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی اہل تقوی کے لیے فرمایا ہے۔ تقوی کے درجات کو ہیں بہت سے، بہرحال انسان جس درجے میں محنت اور کوشش کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی دولت نصیب فرمائیں گے۔ چند دن پہلے حضرت والا کے ملفوظ میں پڑھا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل کرنے کے لیے، یا اخلاص حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے، وہ حضرت نے ملفوظ میں فرمایا کہ اس کی دو لائن ہے، ایک اثباتی، دوسری نفی، منفی لائن۔ اثباتی یہ ہے کہ
انسان کچھ عمل شروع کرے، ذکر ہے، تلاوت ہے، معمولات ہے، وظائف ہے، یہ تمام یہ اس بات ہی ہے، کچھ کرنے کے کام ان کو کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا منفی پہلو ہے، منفی پہلو یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے ان کو وہ چھوڑنے لگے، ان کو نہ کرے۔ جیسے ہم نے معمولات تو کیا کہ صبح 2 تسبیح یا 6 تسبیح یا 12 تسبیح جو بھی شیخ نے ہمیں معمول بتلایا ہے اس کو ہم نے پورا کیا، اس وظیفے کو ہم نے پورا کیا۔ تلاوت بھی اللہ کی توفیق سے کچھ کر ڈالی، نمازوں کی پابندی بھی کر ڈالی، یہ اس باتی کام تو ہم نے کیا۔ لیکن منفی کہ بھائی جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، حسد مت کرو اور بری نظر مت ڈالو، یہ منفی پہلو ہے۔ فرمایا کہ منفی پہلو یہ بھی کرنے کا کام ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ تعالی سے نسبت حاصل کرنے کا، تقویٰ کی دولت حاصل کرنے کا۔ لیکن عام طور پر امت میں اس دوسرے پہلو سے غفلت ہے۔ ہم تمام اسی گویا کی بیماری کے شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اثباتی کام تو ہم کر لیتے ہیں لیکن منفی چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، عمدن یا غفلتاً ہم سے ایسی چیزوں کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو حضرت والا نے خاص طور پر توجہ فرمائی کہ اثباتی والا لائن کے مقابلے میں منفی والے ذریعے سے انسان جلدی تقویٰ کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اپنی نگاہوں کو بچا لیا، اپنی نظروں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، ان چیزوں کو اس نے محفوظ کر لیا تو بہت جلد وہ اخلاص کی دولت کو پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت کو پا سکتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے وہ تقویٰ کی دولت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو حضرت والا کے ملفوظ میں یہ پڑھا جو میں نے آپ کو سنایا، تو اصل اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے اور تقویٰ جلد شارٹ کٹ سے جلدی حاصل ہو جاوے۔ کس طرح حاصل ہو جاوے؟ یہ منفی والا راستہ ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے بس ان چیزوں پر اپنے آپ کو بریک لگانا شروع کر دو تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اور حضرت والا کے ملفوظ میں یہ بھی پڑھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ ہمارا سفر برے حضرت والا حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو رہا تھا، تو ہم ایئر کنڈیشن کار میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ گرمی ہے اے سی آن کرو، تو اے سی آن کیا گیا، اس کے باوجود بھی گاڑی میں ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو ڈرائیور کریں حضرت ایسا لگتا ہے کہ کہیں کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو پیچھے کسی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی تو جس کی وجہ سے گرم ہوائیں باہر سے آ رہی تھی، ایئر کنڈیشن آن کرنے کے باوجود بھی گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس وقت حضرت بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ ہاں بھائی، اسی طرح ہم جو ہے ذکر کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، معمولات کے ذریعے ایئر کنڈیشن آن کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر روحانیت میں ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ ہماری کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی، آنکھوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، نظر گویا کی بری ڈالتے جا رہے ہیں، اسی طرح کان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے سنتے جا رہے ہیں، اسی طرح گویا کہ زبان کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، جو سمجھ میں آیا کہہ رہے ہیں، غیبت ہو، الزام ہو، جو بھی ہو، صحیح ہے غلط ہے، اس کی کوئی تمیز ہم نہیں کر پاتے، ہم منہ سے کہتے ہی جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کھڑکیوں پر، جس کو ہوا سے خمسہ کہتے ہیں، یہ کھڑکیوں کے ذریعے معصیتیں داخل ہوتی ہے ہمارے بدن میں۔ جس طرح گرم ہوا گاڑی میں داخل ہو جاتی ہے، یہاں تو ہم ہیٹنگ آن کرتے ہیں گاڑیوں میں، وہاں سعودی میں تو اے سی آن کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح کھڑکیوں کا ہم بند نہیں کریں گے اچھی طرح سے تو پھر گاڑی کے اندر اے سی جو وہ مؤثر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت والا اس کی طرف خاص طور پر اپنے محفوظات کا تمام خلاصے بیانات کو دیکھیں گے تو حضرت خاص اس طور پر اسی بات کی طرف گویا کے فرماتے ہیں۔ میں نے چند مہینے پہلے فون کیا تھا اور حضرت میر صاحب سے بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت آرام فرما رہی ہیں، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے۔ میں نے کہا کہ اس میں ذات کا کچھ ذکر بڑھاؤں کہ حضرت نے جو فرمایا کہ نہیں بس جو حضرت نے جو فرمایا ہے
اسی پر عمل کرے رہو. بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑھانے کا یہ کام ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ معاصی سے. حضرت والا آج کل یہی فرما رہے ہیں اپنے جو بھی حضرت والا کے متعلقین ہیں، مریدین، خلفاء تمام سے یہی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو معاصی سے بچانے کی کوشش کرو. یعنی کھڑکیوں کو بند کرو. بس کھڑکیاں بند ہیں تو معمولی سی تم نے ایئر کنڈیشن یعنی 100 بار تم نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا، یہ بھی گاڑی کو ٹھنڈک کرنے کے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کافی ہے. لیکن 1000 بار پڑھا لیکن کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو ایئر کنڈیشنر مؤثر نہیں ہو سکتا. تو بہرحال مرزا صاحب نے مجھے فرمایا کہ نہیں آپ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہے ہمارے قوا بہت کمزور ہیں، دماغ پر خشکی آ جاتی ہے. حضرت والا کے ملفوظ میں بار بار سنا اور پڑھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ایک زمانہ تھا جبکہ بدن کے اندر اتنی گرمی آتی تھی، اتنا جس کی وجہ سے خون نکالا جاتا تھا. اب تو خون باڈی میں پہنچایا جاتا ہے، بوتل نے لا کر خون باڈی میں چلایا جا رہا. وہ زمانہ تھا کہ گویا کہ احتجام کے ذریعے فضل کے ذریعے خون باہر نکالا جاتا تھا. تو آج تو گویا کہ انسان کی باڈی کمزور ہوتی جا رہی ہے. لہذا ذکر و اذکار کو کم رکھو لیکن اپنے آپ کو معاصی سے بچانے کی کوشش کرو. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے آیت مبارکہ پڑھی تھی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کی دولت کو حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اس کا سبب ذریعہ بھی بتلا دیا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں جاؤ اور وہ جو تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی اور آپ تمام کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا رب العالمین. جزاکم اللہ. الحمدللہ ہمارے حدیث صاحب نے حضرت کی جو نصیحتیں ہیں اس کا خلاصہ پیش کر دیا. اور حضرت دامت برکاتہم فرماتے بھی ہیں کہ میری 75 سالہ زندگی کا خلاصہ ہی ہے کہ بس اپنی نظر بچاؤ. جو آدمی اپنی نظر بچا لے گا بس وہ بہت ہی اس نے اپنا کام کر لیا، شارٹ راستے سے تقوی اختیار کر لیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بڑا اہم مرحلہ ہے. نظریں بار بار اٹھتی ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے ملک میں تو یہ اور بھی زیادہ حلوہ ایمانی مفت مل رہا ہے. لیکن جتنی زیادہ نظر ادھر ادھر گھومتی اسی قدر اپنی نظروں کو بچانے میں ایمان کا حلوہ حاصل کر لو. وہ مفت کے دام ہے، جو بھی انسان حاصل کر لے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. نظر کو بچانے سے دل بھی سکون کے ساتھ رہتا ہے، آرام کے ساتھ رہتا ہے. ہمارے استاد جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، حضرت مولانا محمد یونس صاحب مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث، وہ اپنے شیخ جو ہمارے بھی شیخ تھے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کا بنیان جو ہے جو بالکل پسینے سے تر تھا. اور ظاہر بات ہے جب پسینے سے تر ہوتا ہے بنیان تو اس کے اندر بو اور بدبو آتی ہے. تو حضرت نے اپنا وہ بنیان اتروایا اور اتروا کر کہا کہ اس کو دھوپ میں ڈال دو جہاں سوکھ جائے. تو حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ اتار کر اس کو ڈالا سوکھنے کے لیے تو اس میں جو خوشبو آ رہی تھی. حالانکہ پسینہ جب ہو جاتا ہے تو پھر بو آتی ہے. تو اس کی وجہ بیان فرمائے کہ حضرت کی جو خاص بات تھی وہی اپنی نظر بچانے والی بات. کبھی بھی نامحرم پر نظر نہیں فرماتے تھے اور گھر میں بھی سخت پردہ تھا. تو اس لیے اس کا ایک بہت ہی اثر ہے کہ انسان تقوی کے ساتھ طہارت کے ساتھ رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت کی مجالس میں عام طور پر آج کل نظم وغیرہ زیادہ پڑھی جاتی ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے اندر دینی ایمانی فضا پیدا کرنے کا. اس لیے یہاں بھی حضرت کی اسی مجلس کو زندہ کرنے کے لیے بار بار نظم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور ہمارے مفتی زبیر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اکیڈمی کے طلباء کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کی تربیت بھی دی. نام بھی تربیہ اکیڈمی ہے اور ماشاءاللہ سب کو تربیت دی. اور یہ جو اشعار پڑھے گئے اور اب پڑھے جائیں گے وہ سب حضرت والا ہی کے ہیں. تو اسی طریقے کی ایک نظم اور بھی آپ کو سنائی جا رہی ہے. احسان ساجد جو تربیہ اکیڈمی کے طالب علم ہیں وہ آپ کو سنائیں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، غم میں بسون کو پکارا چاہیے، غم میں بسون کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، کون کہتا ہے کنارہ چاہیے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، حاصل ساحل مجھے طوفان میں ہے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، تیرے جلووں کا نظارہ چاہیے، اپنی آہوں سے در جانا پہ میر، اپنی آہوں سے در جانا پہ میر، اپنی بگڑی کو سنوارا چاہیے، اپنی بگڑی کو سنوارا چاہیے، آپ پر ہر دم فدا ہوں میری جان، آپ پر ہر دم فدا ہوں میری جان، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے، غیر کی مجھ کو نہ پرواہ چاہیے، دست بکشا جانب زمیل ماں، دست بکشا جانب زمیل ماں، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، میرے سر کو تیرا سودا چاہیے، اختر ناکار دور افتادہ کو، اختر ناکار دور افتادہ کو، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، ان کی رحمت کا بلاوا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، غم تمہارا دل ہمارا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے بچے یہاں انگریزی زبان میں پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی اردو میں تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی مشق کر کے آپ کو سنا رہے ہیں، یہ بہت بڑی عمدہ چیز ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہر نوجوان بچے کو خاص طور پر اردو زبان کے بھی سیکھنے کی بہت ہی اہتمام سے مشق کرنی چاہیے۔ 24 گھنٹے میں اگر آدھا گھنٹہ بھی نکال لے، اگر وہ مکتب سے لیو ہو گیا ہے تب بھی وہ اپنے یہاں کے مقامی علماء سے رابطہ کر کے 15 منٹ 20 منٹ نکال کر اردو زبان سیکھ لے تو انشاءاللہ دین اور معرفت اور روحانیت کی بے پناہ باتیں
ہمارے اکابر بزرگان دین تبلیغی جماعتوں کے آمد و رفت، اس کا زیادہ تر اثر اردو زبان میں ہے، تو انشاءاللہ وہ برکات وہ فیوز بھی اسے حاصل ہوں گے اس زبان کے ذریعے سے. ورنہ انگریزی زبان میں رہنے والا تو وہ ہر وقت انگریزی ہی بات کرتا ہے، وہ کیفیت جو خاص طور پر پیدا ہونی چاہیے اس کے اندر کمی رہتی ہے. ماشاءاللہ مکاتب میں تھوڑا تھوڑا ماحول ہے، اور بھی زیادہ اس کے اوپر زور دینے کی بڑا ضرورت ہے. بات چل نکلی تو عرض کروں کہ وہاں لیسٹر کی دعوت الحق میں بھی اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ بچوں کو اردو زبان تھوڑی دیر ضرور سکھائی جائے. اس سلسلے میں ایک پروگرام بھی 23 یا 24 جون کو ہم رکھ رہے ہیں، جہاں پر بچوں کے مکالمات پیش کیے جائیں گے. اور اس موقع سے بھی حضرت مولانا عبدالحمید اسحاق صاحب جو دارالعلوم آزاد ویل ساؤتھ افریقہ کے محتمم ہیں، اور حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کے اکابر خلفاء میں، اور ساؤتھ افریقہ میں حضرت کے بہت سے خلفاء ہیں. سب سے زیادہ فیض بنگلہ دیش اور پھر ساؤتھ افریقہ میں حضرت کا پہنچا ہے. تو ان بے شمار خلفاء میں حضرت مولانا عبدالحمید اسحاق صاحب کا فیض سب سے زیادہ عام ہوا ہے. کئی ملکوں میں ان کے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، خلفاء ہیں. تو انشاءاللہ ان کا سفر انگلینڈ میں 20 سے 30 جون یعنی 10 دن کے لیے تقریباً ہو رہا ہے. مختلف شہروں کے اندر بھی ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا. تو ابھی سے اطلاع کی جا رہی ہے تاکہ آپ حضرات ان سے استفادے کے مواقع رکھیں. اور اردو میں انگریزی میں بھی ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا. ان کے گھر والے بھی ماشاءاللہ دینی مضامین بیان کرتی ہیں، تو مستورات کے اندر بھی ان کا پروگرام رکھا جائے گا. اطلاع حاضر. اب الحمدللہ تقریباً یہ مجلس پوری ہو رہی ہے. عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، خیر الکلام ما قل و دل. بھائی بہترین گفتگو بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو لیکن مقصود کی بات اس میں آ جائے. تو بھائی جو مقصد ہے اصلاح سے، اس کی بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اب ایک چیز یہ ہے کہ بھائی کچھ دیر اللہ کا ذکر بھی ہو جائے. ذکر اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو. تو وہ ذکر ایسا ہے جس میں کوئی قید نہیں. تمام اکابر مشائخ کے یہاں پہلے دور سے لے کر آج تک ذکر اللہ کی کثرت ہوتی تھی، اور جتنے بھی طالبین مریدین آتے تھے ان کو ذکر کی کثرت بتائی جاتی تھی، تاکہ جتنا اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اللہ کی یاد دل میں پیدا ہوگی، غیر اللہ کی محبت دل سے نکلے گی، اور ہر دم اللہ ہی اللہ ان کے سامنے ہوگا. تو خانقاہوں کے اندر یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کی خانقاہ میں جس طریقے سے ذکر ہوا کرتا تھا، اس میں کچھ بیچ میں اشعار بھی ہوتے تھے جس سے اور بھی زیادہ شوق ہو پیدا. تو اس طرح کا ایک ذکر ہمارے یہ اسلامک تربیہ اکیڈمی کے جو روح رواں ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی محنت سے اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور بھی قبول فرمائے اور دن بدن ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت بڑا کام اس علاقے کے اعتبار سے نوجوان بچوں میں، نوجوانوں میں، چھوٹے بچوں میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوب اس ادارے کے ذریعے سے کام لے. تو انشاءاللہ حضرت مفتی زبیر صاحب اس وقت ذکر کرائیں گے. ہم اور آپ توجہ کے ساتھ اور انتہائی دھیان کے ساتھ اس ذکر کے اندر مشغول ہو. ذکر کا ایک ادب یہ ہے کہ ہم دل سے بالکل دنیا کا خیال نکال دیں. جس کا ذکر کر رہے ہیں اسی کا دھیان ہمارے قلب میں ہو تو انشاءاللہ اس کے اثرات اور زیادہ پیدا ہوں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمد لله الذي له جنود السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الكريم، والصلاة والسلام على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان به إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ذکر سے پہلے انشاءاللہ کچھ مختصر بیان بھی ہوگا، لیکن اس میں آپ حضرات سے درخواست یہ بھی ہے کہ دل بھی کھولے، کان بھی کھولے اور آنکھیں بھی کھولے.
آنکھوں کا کھلا رہنا بھی بہت ضروری ہے. آنکھیں اور دل آپ بند ہو تو پھر مضامین بھی نہیں آئیں گے. تو حضرات سے درخواست ہے کہ آنکھیں بھی کھلے. آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں. تو آپ کی آنکھیں میرے آنکھوں سے ملائے, اور یہ اس لیے نہیں کہ میرے آنکھوں میں کچھ ہے, ہاں بینائی تو ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے, لیکن یہ وہ نظر ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی الحمدللہ علی کل حال, کہ اس پر حضرت دامت برکاتہم بھی کی خاص توجہ اور حضرت دامت برکاتہم کی نظر پڑی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوگا. Anyhow, my dear honorable friends, I'll speak to you just shortly, because obviously you've heard talks and speeches from various other speakers, and those who are locally, alhamdulillah, you are regularly listening to various advices from the majalis that I have here. Briefly, the verse that is recited to you, in it Allah subhanahu wa ta'ala mentions وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, wherein it is a case wherein Allah subhanahu wa ta'ala in this surah had mentioned various different attributes with regards to the creation of the sun, the moon, the skies, the heavens, etc. By which then, and Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath on all these things. And then Allah subhanahu wa ta'ala makes an oath and takes an oath on the nafs. That's an oath by the nafs and the one who has provided and maintained the nafs. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentions one of the attributes of the nafs, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, that the nafs is such that Allah subhanahu wa ta'ala has placed in it evil and is placed in it goodness. Our Shaykh Dhamma Barakatuhum on one occasion asked those who were present that what is the reason and the purpose wherein Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of the aspect of evil over that of good. Because normally you find that any good deed that a person does, like for example you enter the masjid, you'll enter with the right foot and then the left foot thereafter. But here why does Allah subhanahu wa ta'ala make mention of فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, fujur before taqwa? And the reason he mentions this is because if a person wants to acquire taqwa, and obviously by means of taqwa he acquires qurb with Allah subhanahu wa ta'ala, then it is essential that a person has fujur in his heart for him to acquire taqwa. Without evil, a person cannot acquire taqwa. And the example our Shaykh Dhamma Barakatuh mentions is that obviously for salat to be valid, you need to have wuzu. Without wuzu, salat is invalid. And similarly, our Shaykh Dhamma Barakatuh, at that time when he mentioned this, showed the people a tasbih that he had in his hand. And he says that if I say to you that do not look at this tasbih, for me to say do not look at this tasbih means that I should have a tasbih in my hand. If there is no tasbih in my hand, then how can I command you that do not look at this tasbih? There's nothing there for you to look at. For me to say do not look at the tasbih. So for me to say do not look at the tasbih, it means that the tasbih has to be there. So the fact that Allah subhanahu wa ta'ala commands us to acquire taqwa means that fujur has to be there, by which then a person undertakes the hardship, by which then he can acquire taqwa, by which then he can become close to Allah subhanahu wa ta'ala. And this, my dear friends, this mazmoon of our Shaykh Dhamma Barakatuhu is very, very essential and important. And especially for those people, and mainly our youth, who will feel to themselves that within our hearts and within our society, our atmosphere, the environment that we are in, we are bombarded with various different forms of disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. All sorts of different evil thoughts and actions are within me. Then how is it possible for me to become close to Allah subhanahu wa ta'ala? Because obviously a person may think that I want to become a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, but if I have so much desires in my heart, if I am committing so many sins, if I have a desire of not protecting my gazes, of listening to music, of making ghibat, etc., then how can I become close to Allah subhanahu wa ta'ala? In this verse, there is that tidings for such people, that it doesn't matter how much desire we have towards evil, it is a case of us not making amal upon those desires that we have. If there isn't any desire, then taqwa won't enter into our hearts. So the more desires a person has, the greater it is for that person to become close to Allah subhanahu wa ta'ala. That's whoever those who are youth, and those people who feel that the evil desires are rampant within them, for them there's a great opportunity for them to become close to Allah subhanahu wa ta'ala. Because the reality is, my dear friends, and something that we make mention of quite regularly in the majalis, something very, very important, is something which in each and every ash'ar of our Shaykh,
And each and every malfuzat and bayan of our Shaykh, he always stresses on this point. And that is a point that all those who are linked to our Shaykh Dawud Barakatuhu and those who are linked to other mashayikh should work out and find out and make amal upon those specific points which they are mentioning, by which we can become close to Allah subhanahu wa ta'ala. Because at times we miss the point. And obviously the point is something that is very difficult. And that point is, which our Shaykh Dawud Barakatuh always mentions to us, is to undertake the hardship, the gham in staying away from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Over and over we hear Hazrat mentioning gham utana. And this is, you find, the core, the main, the foundation upon which a person can become a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, my dear friends, today is the case wherein whatever desires we have, we carry out those desires, and we do not want to stay away from disobedience of Allah. The reason being is because we don't want to undertake any form of taklif, any form of gham. But the reality is, when it comes to material gham, and when it comes to hardship and grief of different aspects, there we are willing to undertake gham and hardship. There it doesn't matter. And the examples I give is, for example, a person finds it very difficult to wake up for his Fajr Salah. But if throughout the night his beloved phones him or text messages him, then you find a person will take that hardship and spend the entire night in talking, conversation with his beloved. Whereas he'll find it so difficult to be in conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. On one occasion there was a great wali of Allah subhanahu wa ta'ala. And obviously a person doesn't become a wali overnight. You're not just born into a wali. Obviously a person needs to change their life. And his life prior to him becoming a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, and the way in which he changed was that he was involved in Ishq Majazi. On one occasion after Maghrib Salah, he went out to speak to his beloved. She was there on the balcony and he was there at the bottom, and they were talking. He went after Maghrib Salah. They were talking for so long that eventually the Muazzin gave the adhan of Fajr Salah. When he heard the adhan of Fajr Salah, he asked, is this the adhan of Isha? Is it already time for Isha? His beloved said, no, it isn't time of Isha, but it is time of Fajr. And when she said this, it had such an effect on him that he realized that if I could spend the entire night from Maghrib to Fajr just standing and talking with my beloved, then why can I not spend the entire night in remembrance and in conversation and ibadat of my true beloved Allah subhanahu wa ta'ala? And that was so good for him, that changed his life, and he became a great wali of Allah subhanahu wa ta'ala. So with regards to the material world, we find that we are capable of undertaking hardship and gham. But when it comes to undertaking hardship for the sake of staying away from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, there we are not willing to do so. And the reality is, from which what our Shaykh Dawud Barakatuh mentions to us over and over and over, is that until a person is not going to undertake that gham, that hardship, that difficulty in staying away from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, he will not traverse the path of suluk, and he will not pass the manzil by which he can acquire qurb with Allah subhanahu wa ta'ala. In this world as well, the more sacrifice we give for a person, another person will appreciate it. That this person, for my sake, took so much hardship just to be present here, or to come and meet me, overtook so many hurdles, etc. That person will also reward us for that. How can it be that whatever desires we have in our heart, and one by one we start breaking all these desires and undertaking the gham, the hardship in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and in return of that we do not acquire the qurb of Allah subhanahu wa ta'ala? That is impossible. But one thing, my dear friends, is that whenever we hear in our ashar of our shaykh or in his majalis, that we need to undertake some gham and some hardship, many times we become frightened. And we think to ourselves, that how can we take and undertake some gham? Gham, obviously hardship, difficulty. Who enjoys hardship and difficulty? There's no enjoyment in hardship and difficulty. But our Shaykh Dawud Barakatuh mentions so beautifully that the gham and the hardship a person undertakes in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, that gham and the hardship is so beautiful that if on one scale of the weight you put all the treasures of the Salateen, and in it also you include all the love and all the beauty of all the Laylas and the Majnoons, and in it also you put all the material of this world on one side, and on the other you just place just an atom of the gham, the hardship and the heartache the person acquires in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, the enjoyment of that will outweigh the enjoyment of all that of the world. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملی, غم دو جہاں سے فراغت ملی, غم دو جہاں سے فراغت ملی.
When a person acquires the gham of staying away from disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, eradicates all other desires and all other pleasure that a person has in carrying out the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So this gham is something that is not something that we should become afraid of. But you'll find a person will acquire a lot of enjoyment in that gham, in that hardship. And I Shaykh Dawud Khan gives example that if you are beloved who you haven't seen for a very long time, and now when you do meet, it so happens that you embrace each other. And in that embracing, the embrace is so tight that you feel and you think that now your ribs are going to break. You feel that your ribs are going to break. But in that embrace, does anybody feel any pain? Nobody will say, please, chill out a bit. Don't squeeze me so tight. But rather we say, the higher the mountain, the higher the mountain, the greater the breeze, the tighter the squeeze, the more person enjoys, obviously, whatever the parable is. So a person wants the squeeze to be tighter, irrelevant of how much pain we acquire in it. So similarly you find that for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever gham a person acquires and how he breaks his heart, a person will find a lot of enjoyment in that, and Allah subhanahu wa ta'ala will make that gham of his enjoyable. And the reality is that Allah subhanahu wa ta'ala has given us this heart and this nafs, which is filled with fujur. But then we need to remove that and change that into taqwa. But obviously it only change when fujur is there. And the more we undertake this hardship in staying away from disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, will we find that our connection with Allah subhanahu wa ta'ala will become closer and closer. And in that we'll find a person will acquire so much enjoyment. As we just heard in the ashar earlier on, Do jaha ka maza usko hasil nahi, Do jaha ka maza usko hasil nahi, Aajo dil tere gham ka hamil nahi. Do jaha ka maza usko hasil nahi. In reality that person doesn't know what gham is. Aajo dil tere gham ka hamil nahi. And something I mentioned in Wednesday majlis is that when it comes to gham, everybody will say, maybe gham utha maybe gham utata. Somebody's Layla rejects him, he say, maybe gham zada. Somebody finds some loss in his business, maybe gham zada. But obviously there's a difference in the gham that everybody has. Sohbat ahle dil jisne pai na ho, uska gham gham nahi, uska dil dil nahi. It's something different. Wana gham har ek ko gham hota hai. But the gham, Pacific gham that is mentioning here is that the gham that a person undertakes in staying away from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. That gham is not just like any other gham, but that is such a gham ke ghamon mein khushi ka maza. And it's such a gham in which Allah subhanahu wa ta'ala grants a person enjoyment in that gham. And now when his heart breaks, he enjoys breaking his heart. Otherwise nobody likes to break their hearts. But here a person will enjoy breaking his heart. Tera heart ke zere ta'bir hume mubarak ho mujhe meri viraniya. Here a person enjoys how his heart breaks. Why? Because he knows his heart has been broken and it's lying in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, so that then it can be manned with the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So my dear friends, obviously I don't want to mention anything further and delay the time more. The crux and the khulasa of most of our Shaykh Dawud Barakatuhum's bayanat is that it is essential that we stay away from disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala and bear the hardship in it. One of the advice of our Shaykh which is easy for us to do, we'll do that. And our Shaykh himself mentions that one of the rights of the haqq is that you shouldn't be just rafaqat on the dasrakhan, on the samuse, kebabs, etc. That you with your Shaykh when it comes to all the da'wats and invitations and on the kebabs and samosa, etc. But rafaqat should be in that which the Shaykh mentions, in the manner in which he breaks his heart. And something unique in our Shaykh Dawud Barakatuhum is that our Shaykh has a dard dil. You can tell from us just his eyes, from his eyes, from his talks, from his looks, from his heart, from his ashar, his kalam. Because obviously lugat ta'bir karti hai ma'ani ko, lugat ta'bir karti hai ma'ani ko, muhabbat dil ki kehti hai kahani ko. Hazrat Dawud Barakatuh, I was mentioning a few days ago that our Shaykh's Faizan-e Muhabbat. Wallahi, if a person sits with Faizan-e Muhabbat, you just understand the beauty of our Shaykh and appreciate our Shaykh Dawud Barakatuhum, how much love of Allah subhanahu wa ta'ala he has in his heart, and how much yearning he has, and how we also acquire this love of Allah subhanahu wa ta'ala. And I feel personally myself that if in my lifetime having such a beautiful and such a compassionate Shaykh, if I deprive myself of the maqam of wilayat, then I have not fulfilled the right of my Shaykh. But rather I am in a great loss. And this is what I think for all of us,
who have connection with Hazrat Dawood Barakatuhum, when he has shown us the path of suluk, of becoming close to Allah subhanahu wa ta'ala. And then too, if we do not make amal on the teachings of our Shaykh, and we deprive ourselves of qurb of Allah subhanahu wa ta'ala, then we are all in great loss. So it's very, very important that we try and make amal upon whatever our Shaykh Dawood Barakatuh mentions. And one, two other things just to mention to you is that those who want to hear the majalis of our Shaykh Dawood Barakatuh from the beginning of March, from the Khanqa Shafiya Imdadiya in Hazrat Khanqa in Karachi, Hazrat Majlis that he has daily, these can be listened to live on the internet. The website is www.khanqa.org, khanqa.org, and there are 3 majlises a day: Pakistan time, 11:15, 6:15, and 9:15. And it's live streaming, and they've also got archive of past majlis as well. So if a person wants to hear, it's very important that we can listen to the majalis of Hazrat Dawood Barakatuhum live. And another elan as well is Hazrat Maulana Ayub Sahib Dawood Barakatuhum mentioned, Hazrat mentions his 75 saal. Aaj Hazrat farma rahe the ki aaj main 80 saal ka ho gaya hu. Hazrat today mentioned he's now 80 years. So this is Hazrat's 80 years of his experience of how a person can become close to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the maqam of awliya siddiqeen. As we mentioned, obviously being Islami Majlis, then the name of Allah subhanahu wa ta'ala should also be taken. We'll do a few tasbih of La ilaha illallah and a few tasbih of Ilahi. In it, obviously, in between, there'll be a few ashar. And when we do the tasbih of La ilaha illallah, we should contemplate that when we say La ilaha illallah, that La ilaha is reaching the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we say illallah, then ghairullah is been taken out of our hearts and the nur of Allah is entering into our heart. We should imagine and perceive that there is a sutoon, a pillar of nur from within our hearts to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. And in between there will be few ashar which we should listen to. And the purpose of this ashar, our Shaykh Dawood Barakatuh mentions, that when a person eats, and what is the main dish that he has, but along with it he has some achar there, and he has some pickles, and he has some salads, etc. So he partakes of the salad so that his enjoyment for the main dish increases more. So the purpose of the ashar is that then a person has more enjoyment towards the main dish, which is the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Ek tasbih la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल मेरा हो जाए एक मैदाने हूँ, दिल मेरा हो जाए एक मैदाने हूँ, तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू, तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू। और मेरे तन में बजाए आबो गिल, और मेरे तन में बजाए आबो गिल, दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, दर्द दिल, दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, दर्द दिल। गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखूं जिधर, तू ही तू आए नजर देखूं जिधर। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। One tasbih also of Isma Ilahi, and we should meditate and contemplate that just the way we take the name of Allah subhanahu wa ta'ala with our tongue, we should think that in the same way our heart and each and every single hair on our body, each and every single person around us, the bricks of this building, all the leaves on the trees, all the ocean, all the drops in the ocean, everything around us is also taking the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Shanuhu, Allah, 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 آسما ہمدم نبود، آہر جز آسما ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے نہیں اجسام پر۔ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ پوچھو لذت نام خدا کی، نہ پوچھو لذت نام خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی۔ اللہ 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 اللہ
جزء سما حمدم نبود آهر جزء سما حمدم نبود راز را غیر خدا محرم نبود اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ ایچے شیرین است نام اللہ اللہ ایچے شیرین است نام شیش کرمیش ود جانم تمام شیش کرمیش ود جانم تمام جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر میل مت مرنا کسی گلفام پر میل مت مرنا کسی گلفام پر خاک ڈالو گے انہی اجسام پر ارے یارو جو خالق ہو شکر کا ارے یارو جو خالق ہو شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا جمال شمس کا نور قمر کا نہ پوچھو لذت نام خدا کی نہ پوچھو لذت نام خدا کی حلاوت نام پاک کبریا کی حلاوت نام پاک کبریا کی اللہ 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 بھائی تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اچھا اچھا. جس طالب علم کا سبق کچا ہوتا ہے اسے کھڑا کیا جاتا ہے، پھر وہ سناتا ہے، یاد نہ ہو تو پھر کھڑا کر دیتے ہیں. تو بار بار جب سبق یاد ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بٹھا دیتے ہیں. ایسے ہمارے لیے اس وقت جو ہے ہمیں بار بار یاد نہیں تھا تو ہمیں اٹھایا جاتا تھا کہ جاؤ اٹھو سبق سناؤ. اب اس کے بعد حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے ہیں. دعا فرمائیں چند منٹ کچھ دین کی بات کہنے کے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم سب کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے. حضرت عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کے الحمدللہ بہت سے ملفوظات آپ کو سنائے گئے، بتائے گئے. واقعی کسی بھی اللہ والے کی زبان سے جو بات نکلے اور ہم اس کو اپنے پلے میں باندھ لیں تو انشاءاللہ عمل کرنے سے کبھی نہ کبھی فلاح نصیب ہو جائے گی. باتیں تو ہیں قرآن و حدیث کی، لیکن بزرگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچتی ہیں، اس لیے بزرگوں کا نام لیتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ایک دلیل، حدیث دوسری دلیل اور تیسری دلیل بزرگوں کا کلام. بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں یہ بس ہر وقت بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، تو گویا تیسری دلیل وہ بزرگوں کے کلام کو مانتے ہیں. بزرگوں کا کلام اور ان کے ملفوظات سب قرآن و حدیث کا نچوڑ ہیں. انہوں نے اس کو صحیح معنی میں سمجھا ہے، اس کو ہمارے سامنے بیان کیا، بلکہ آسان سے آسان شکلوں میں، آسان سے آسان مثالوں میں ہمیں سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ براہ راست قرآن کریم کے مطلب کو سمجھنا اور احادیث رسول اللہ کو، یہ تو بہت مشکل ہے. انہی محدثین، محققین، شراح نے، علماء نے
اور مشائخ نے سمجھا ہے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور مثالوں سے بات بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے ہم مشائخ کا، بزرگوں کا نام لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن کریم نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے معلوم کرو۔ اہل ذکر جن کو علم حاصل ہے، تو یہ علماء واسطہ ہیں ہمیں قرآن و حدیث کے مطالب سمجھانے کے، اور انہی کی باتیں ہم نے اس وقت سنی ہیں۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انسان کے اندر بہت سی بری عادتیں، برے اخلاق، گندی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی طبیعت کے اندر ودیعت ہوتی ہیں، مگر اس کی فکر کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، دور بھی ہو جاتی ہیں۔ انہی میں ایک ذمیمہ غضب کہلاتا ہے، غصہ۔ حضرت حکیم سعدان برکاتم نے یہ مستقل اس پر وعظ فرمایا کئی جگہوں پر، اور ایک جگہ کا وعظ بھی چھپ گیا علاج الغضب کے نام سے، غصے کا علاج۔ آج ہم سب کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم بیجا غصہ کرتے ہیں۔ غصہ ضرور کرنا چاہیے، غصے کی حد بھی ہوتی ہے، لیکن کہاں غصہ کرنا چاہیے، کتنا غصہ کرنا چاہیے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھائی غصے میں ہم پاگل ہو جاتے ہیں، کیا کریں، غصے میں پاگل ہو گئے اس لیے حد سے آگے نکل گئے۔ تمہارے حضرت شاہ اختر صاحب فرماتے ہیں کہ غصے میں آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے، نہ غصہ پاگل ہوتا ہے، غصہ بڑا عقل مند ہے، غصہ بڑا عقل مند ہے۔ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یا جس سے میرا معاملہ ہے وہ ہم سے کمزور ہے، ماتحت ہے، تب غصہ ہوتا ہے اسے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ جس پر میں غصہ کرنا چاہتا ہوں وہ طاقت میں مجھ سے بڑا ہے، پھر اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا، تو وہ بڑے ڈھنگ سے، بڑے ادب سے کہے گا کہ سوری آپ ایسا کام نہ کیجئے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو غصہ پاگل نہیں، غصہ بڑا عقل مند ہے۔ آج ہم اپنے ماتحتوں پر، اگر ملازمین ہیں تو ملازمین، بیویاں ہیں تو بیوی، چھوٹے بچے ہیں تو بچے، اور حضرت کا بھی ایک تازہ واعظ چھپا ہے جس میں مدرسوں کے اساتذہ کو خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بچوں کے اوپر ایسا غصے نہ ہو کہ ان کو اس طرح بری طرح مار دیں کہ ان کا کوئی عضو زخمی ہو جائے شدید طور پر، یا کوئی فریکچر ہو جائے۔ ایسے بہت سے واقعات سنتے ہیں۔ فرمایا بعض مرتبہ غصے میں چھوٹے بچوں کو اتنا مار دیتے ہیں کہ وہ قابل رحم بن جاتا ہے، ہسپتال داخل کرنا پڑتا ہے۔ تو غصہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے ملفوظات میں بہت اہمیت کے ساتھ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اپنی بیویوں پر بہت سے لوگ خفا ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور اتنا غصہ کرتے ہیں کہ نہ پوچھئے۔ اسی غصے کے اندر اکثر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کروں، غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی۔ تو فرماتے ہیں بھائی کیا خوشی میں بھی کبھی طلاق دی جاتی ہے؟ کون سا انسان ایسا ہے جو خوش ہو اور خوشی میں کہے گا اچھا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ تو طلاق تو ہمیشہ غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ ابھی چند روز پر ایک نوجوان وہیں لیسٹر میں آیا، بڑا رحم آیا اس کے اوپر، رو رہا تھا اور بہت ہی درخواست کر رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، یہ کیا۔ اب میں اس سے کہنا چاہتا بھائی تو ٹھیک ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ یہ کوئی عیسائی مذہب نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے جا کر اس گناہ کا تذکرہ کریں اور تبھی معافی ہوگی۔ آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، آپ ذکر بھی نہ کریں ہم سے، انشاءاللہ عاجزی کے ساتھ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وہ کہ نہیں ہم کو آپ سے کہنا ہی ہے، کہنا ہی ہے۔ بڑے اصرار کے بعد پھر انہوں نے خود کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، بہت غصے میں تھا میں، اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں، کہہ بھی رہا خود ہی کہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں، بس بات میں غصہ آ گیا، میں نے اسے 3 طلاق دے دی۔ اب اللہ کے واسطے کوئی حل نکالے۔
اب وہ پیر پکڑے ہوئے تھا. مجھے رحم بھی آ رہا ہے کہ یا اللہ اس نوجوان کو میں کیا جواب دوں. میں کہا ٹھیک ہے ابھی تو تم صبر کرو, اطمینان کرو, بعد میں بتائیں گے, اس طرح 2-4 روز ٹل جائیں. مگر وہ بار بار مصر تھا. اب صاف اقرار کر رہا تھا اپنی زبان سے کہ میں نے 3 طلاق دے دی ہے غصے میں. اب اس کے بعد کون سی تعویل کریں, کون سا مطلب اس کے کلام کا بیان کریں. تو غصے کے اندر آدمی حد سے آگے ہو جاتا ہے. ہمارے شیخ حضرت شاہ بہاءالحق رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی 55 سال کی عمر, بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی, پھر غصہ آیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ایک ذمیمہ ہے, ایک برائی, اتنی بڑی عمر ہونے کے بعد اب تو سکون سے زندگی گزارنے کا وقت آیا, اولاد ہے, اولاد کے اولاد ہے, اور پھر آدمی ذرا سی بے اعتدالی کر جاتا ہے, غصے سے قابو میں نہیں رہتا اور طلاق دیتا ہے. فرماتے اس کی وجہ یہی ہے کہ بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھا رہا ہے, بزرگوں کی خدمت میں حاضری نہیں, اپنے اس زمینے کی اصلاح نہیں کر رہا ہے, تو معمولی سے بات میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ غصہ تو ایک اچھی صفت بھی ہے, ایسی صفت ہے جیسے آدمی کے گھر میں کیا ہوتا ہے, وہ گیس کوکر ہوتا ہے. گیس کوکر کھانا پکانے کے لیے ہوتا ہے. اگر نہ ہو کسی گھر میں گیس کوکر, کھانا کیسے پکے گا؟ کھانا پکانا ہے, روٹی پکانی ہے, ترکاری پکانی ہے, ہر چیز کے لیے گیس کوکر کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر اسی گیس کوکر کا استعمال کوئی غلط کرنا شروع کر دے, اپنا ہاتھ رکھ لیا اس کے اوپر اور وہ جل گیا, کپڑے اس کے جل گئے, تو بتائیے نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ گیس کوکر تو بڑی اچھی چیز ہے, بہت کام آتی ہے. چھری گھر میں رکھی رہتی ہے, کتنے کام ہوتے ہیں اس سے. آلو کٹتے ہیں, پیاز کٹتی ہے, گوشت کٹتا ہے, اور بہت سی چیزیں اس سے کام لیا جاتا ہے. لیکن خدا نہ کرے کوئی انسان اسی چاقو چھری کو اپنے اوپر استعمال کر لے تو وہ بجائے نفع کے نقصان دیتی ہے. اسی لیے غصہ ہونا مکارہ پر, ناپسند چیزوں پر, گناہ کے کام پر انسان غصہ آنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کو اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصہ نہ آئے وہ دیوس ہے, وہ نامرد ہے. تو غصہ تو ضرور ہونا چاہیے, لیکن اپنے ماتحتوں پر, خصوصاً اپنے گھر کے افراد پر غصے ہونے سے انسان کا بڑا نقصان ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کبھی بیوی سے نمک بڑھ جائے تو صبر کر لو, برداشت کر لو. ایک بزرگ کا واقعہ بھی بار بار سنایا مجلسوں کے اندر, آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے, بیوی نے کھانا پکایا. کھانا بھی کیا پکایا, ہندوستان وغیرہ میں تو بہرحال مرغی کبھی کبھار بنتی تھی, اور جب بہت شوق ہوتا تھا, یہاں تو چکن ماشاءاللہ روزانہ دسترخوان پہ ہوتی ہے, تو کبھی ہفتوں مہینوں میں کچھ کمائی جمع کر ایک مرغ خریدا اور بیوی سے لا کر کہا کہ آج خوب عمدہ پکاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں. بیوی نے عمدہ پکایا اور نمک زیادہ ڈال دیا. اب اس کے بعد ان کے سامنے آیا تو دیکھا اتنا تیز نمک ہو گیا, یہ کھانا مشکل ہے. لیکن انہوں نے صبر کیا کہ بھائی اللہ کی ایک بندی ہے, آج اس سے ذرا کچھ کمی زیادتی ہو گئی, روزانہ ہی کھانا ٹھیک پکاتی تھی, چلو میں صبر کر جاؤں, اور اسی طریقے پر کھا لیا. بعد میں جب بیوی نے چکھا تو یہ تو کوئی اور ہی معاملہ تھا. اسے خود شرمندگی ہوئی, کہا بھی تو کہا کہ بھائی آج میں صبر کر لیتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی میرے گناہوں پر اللہ تعالیٰ معافی کا قلم پھیر دے. جب اس کا انتقال ہوا تو خواب میں دیکھا, پوچھا کیسے گزری, کیا حال ہوا؟ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے بس نمک پر صبر کرنے کی برکت سے معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ کے معاملات بڑے عجیب ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غصے میں حد سے آگے نہ بڑھیں, اعتدال پر رہیں, یہ بھی اللہ کا حکم. والکاظمین الغیظ, ایسے لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, معاف کر دیتے ہیں. قرآن تو الناس کہہ رہا ہے, لوگوں کو معاف کر دیں. اور پھر اپنے گھر کے افراد, کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے. آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ذرا نمک بے قابو ہو گیا, مرچ بڑھ گئی, کہیں پلیٹ پھینک رہے ہیں, کہیں روٹیاں پھینک رہے ہیں, غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے, کیا کیا حرکتیں کر گزرتا ہے. تو بھائی ایسے موقع پر معاف کر دینے سے انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ زندگی میں بھی انشاءاللہ اچھی صورت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ماشاءاللہ یہ مجلس ہوئی,
بہت سے اخلاق حمیدہ کا بیان ہوا، کتنے اخلاق رذیلہ کے ذکر کا موقع آیا. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا کامل مکمل انسان بنائے، نیک اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہم سے ہر بری عادت برے اخلاق کو دور فرما دے، اور پھر تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی مہر و محبت بنائے، آپس میں ملنے جلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی کمی کمزوری ہے انسانوں کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جو مسلمان مشکلات میں مصائب کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. میں دعا کے لیے ہمارے محترم حضرت مولانا یونس صاحب جو ہم سب میں ماشاءاللہ بزرگ ہیں ان کو دعوت دوں گا، ماشاءاللہ دعا کرائیں. اللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل و عنایت و مہربانی کا معاملہ فرما. جتنے گناہ ہوئے ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، پرانے ہوں نئے ہوں، رات کے اندھیری میں کیوں ہوں، دن کے اجالے میں کیوں ہوں، تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے الہ العالمین سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے الہ العالمین تیرا ہی فضل و کرم ہے، تیری عنایت و مہربانی ہے کہ تو نے دین کی نسبت پر ہم تمام کو جمع کیا. تو ہی الہ العالمین قبول فرما اس مجلس کو. اے الہ العالمین اس مجلس کو قبول فرما. اپنی ذات کا یقین نصیب فرما، اپنی ذات کا خوف اور خشیت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. ایک ایک سنت کو ہماری زندگی میں داخل فرما، ایک ایک سنت کو ہماری زندگی میں داخل فرما. اے اللہ العالمین آپ راضی ہو جائیں، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ العالمین ہم تمام کے اغراض و مقاصد کو جائز مقاصد کو پوری فرما. اے اللہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دیں. آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کو معاف فرما دیں. آئندہ کے لیے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے الہ العالمین ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے. اے الہ العالمین ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے. جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین اہل عالمین حیات ہیں ان سب کے سائے کو ہمارے سروں پر تعدیل قائم فرما، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. اے الہ العالمین، اے الہ العالمین جتنے بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سب کی جان و مال میں عزت و آبرو میں برکت عطا فرما. ہم تمام کی دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب. On your way out, requested that Mullah Sahib has brought a few kitabs of Hazrat Ahmad Barakatuh. There's a few kitabs in Urdu and in English, so please take a few on your way out. وہاں باہر جو ہے حضرت احمد برکاتہ کچھ کتابیں بھی رکھی ہے تو جائے تو وہ بھی لے جائے، اور خانقاہ میں وہاں بھی کچھ کتابیں رکھی ہے تو وہاں بھی ہو کے جائے.